کہ واقعی حضرت موسیٰ سب سے بڑے عالم تھے پوری دنیا میں، لیکن حضرت موسیٰ نے صرف کہہ دیا کہ ہم سے بڑے عالم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر حضرت موسیٰ کو طالب علم کے لائق، ایک ودیارتھی کے لائق بھی نہیں چھوڑے حضرت خضر کے سامنے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش موسیٰ اور صبر کیے ہوتے تو حضرت خضر غیبی علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ علم لوگوں کو بتاتے۔ دوستو بزرگوں، میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو، کبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چاہے یہ فخر دولت کی ہو، خوبصورتی کی ہو، خاندانی حسب نسب کی ہو، علم کی ہو، کسی بھی چیز کی گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے وحی غیر مطلوب، لیکن اللہ خود کہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، یہ گھمنڈی میری چادر، گھمنڈ میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ دنیا میں مخلوقات میں فرشتوں کو، چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، مکی کو، مکہ کو، دنیا میں کسی بھی ویکتی کو فخر کا، گھمنڈ کرنے کا اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ نبیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فخر نہیں کیے تھے، گھمنڈ نہیں کیے تھے حضرت موسیٰ۔ میدان تین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 لاکھ سے زیادہ بڑا مجمع کو تقریر سنا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تقریر اتنی اچھی ہوئی کہ کچھ معزز لوگ اسٹیج میں چڑھ کے آ گئے، اس زمانے کا جو سسٹم تھا۔ کہا موسیٰ بتائیے کہ پوری دنیا میں آپ سے کوئی بڑا مولانا ہے، آپ سے زیادہ کوئی جانکار موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول دیے تھے کہ نہیں، لفظ نہیں کہنے پہ اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کون دنیا میں بڑے عالم ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے مولانا، بڑے نبی، رسول، جانکار تھے، لیکن موسیٰ کو اللہ نے ڈاؤن کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پڑھنے کے لیے خضر نبی کے پاس گئے تو حضرت خضر علیہ السلام تعلیم دینے لگے۔ پہلے تو کہا تم مجھ سے پڑھ نہیں پاؤ گے، بعد میں کہا اچھا پڑھ پاؤ گے، تو چلو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دریا پار کرنا تھا، ناؤ سے، کشتی سے پار کر گئے۔ کشتی والے نے دیکھا کہ دونوں بڑے آدمی ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت خضر۔ تو جیسے ہمارے آپ کے علاقے میں تین پانیاں بلال چوک میں اگر بڑے بڑے مولانا چائے کی دکان میں پہنچ جائیں تو بہت سے لوگ یا چائے دکان والے بھی بول سکتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں سے چائے کا پیسہ نہیں لیں گے۔ ان لوگوں نے ناؤ میں دونوں نبی سے پیسہ نہیں لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب پار کر گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک کلہاڑی مار کر ناؤ کو سوراخ کر دیا اور ناؤ میں پانی آنے لگا۔ سمجھ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی پیغمبر تھے، غصے سے باہر ہو گئے کہ بیچارہ ہم لوگوں سے پیسہ بھی نہیں لیا، کرایہ نہیں لیا، فری میں پار کر دیا، آپ اس کشتی کو کیوں سوراخ بنا دیے اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا تم پڑھ نہیں پاؤ گے، بھاگو یہاں سے۔ کہا نہیں، 3 بار تو غلطی کا موقع اللہ نے دیا ہے کہ 3 بار انسان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت خضر آگے لے چلے۔ آگے چلتے چلتے بہت سے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ گلا کو مچوڑ کر مار دیا، اور ایک روایت میں کہ حضرت خضر نے چاقو سے ذبح کر دیا۔ سارے بچے ڈر سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ پھر غصے سے پائے کہ خضر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا خوبصورت بچے کو آپ نے ذبح کر ڈالا ہے۔
حضرت خضر بولنے لگے موسیٰ تم مجھ سے پڑھ نہیں پاؤ گے، یہیں سے چلے جاؤ۔ کہا نہیں اور ایک بار تو موقع ہے۔ آگے چلے، ایک گاؤں، بہت بڑی بستی، پورے بستی میں حضرت موسیٰ اور خضر کو کافی بھوک لگ گئی تھی۔ دن بھر چلے تھے، کھانا مانگے کہ بھائی ہم لوگ دونوں صبح سے بھوکا، ہم لوگوں کو کھانے کی کچھ دے دی۔ اتنا بدتمیز گاؤں، کسی نے ان کو کھلانے کے لیے ایکسپٹ نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں، قبول نہیں کیا۔ بھوکے باہر جا رہے ہیں تو گاؤں سے باہر ایک دیوار ٹیڑھی تھی، قریب ہے کہ گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام سختی سالی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر، اس دیوار کو سیدھا کر دی حضرت خضر، سمجھ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ غصے سے فائر ہو گئے کہ خضر آپ کیا کر رہے ہیں، پورے گاؤں والے اتنے بدتمیز کہ ہم دونوں نبی کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا، مانگنے پر کھانا نہیں دیا، اور ان کے آپ بلا ضرورت کام کر دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تم پڑھ نہیں پاؤ گے، یہیں سے ہم میں تم میں جدائی ہو جائے گی۔ قرآن نے نکل کیا ھذا فراق بینی وبینک سینبئک ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ حضرت خضر نے کہا کہ یہی سے میری جدائی ہے، لیکن سن لو میں کشتی کو کیوں سوراخ کیا تھا موسیٰ، آپ کو پتا نہیں ہے یہاں ظالم بادشاہ ہے، جتنی اچھی اچھی کشتیاں ہیں سب ناؤ کو لے کے بھاگ جائے گا، تو میں نے اس ناؤ کو اس لیے سوراخ کیا کہ غریب آدمی ہے، ہم دونوں کو پھیری میں پار کیا، اس لیے میں نے ان پر احسان کیا کہ کشتی میں سوراخ دیکھ کر کے ظالم و جابر بادشاہ نہیں لے جائیں گے، اور اس کشتی میں بعد میں چپی لگا کے یہ کمائی کر کے کھائے گا۔ حضرت موسیٰ کو اب سمجھ میں آیا، کہا اس بچے کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آیا ہے کہ یہ وقت کا فرعون بنے گا، یہ بچہ آگے چل کر اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے میں نے ان کو مار دیا۔ تیسرا کہا یہ دیوار کیا میں نے سیدھا کر دیا، آپ کو پتا ہے اس میں کچھ یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اگر دیوار گر جائے گی تو لوگ کدال چلائے گا، کوئی ہل چلائے گا، کوئی کھیلنے کے لیے جائے گا، تو وہ جو پیسے سونے چاندی جو گھڑا میں گڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا، یہ بچے بڑے ہونے تک بعد میں ان کو نہیں مل سکے گا، اس لیے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ کوئی یہاں آئے نہیں، بعد میں یتیم بچے، یہ 2 یتیم بچے جوان ہو کر کے اس گھر کو جب بنانے آئے گا تو ان کو یہ سونے کا گھڑا اور یہ سونے کا برتن ملے گا اور اس سے وہ کمائی کر کے کھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت خضر کو اللہ نے کتنا علم دیا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی حضرت موسیٰ سب سے بڑے عالم تھے پوری دنیا میں، لیکن حضرت موسیٰ نے صرف کہہ دیا کہ ہم سے بڑے عالم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر حضرت موسیٰ کو طالب علم کے لائق، ایک ودیارتھی کے لائق بھی نہیں چھوڑے حضرت خضر کے سامنے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش موسیٰ اور صبر کیے ہوتے تو حضرت خضر غیبی علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ علم لوگوں کو بتاتے جاتے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس لیے ہمیں کسی بھی لائن پہ گھمنڈ کبر نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ مولوی بھی کبر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو حضرت مولانا حبیب اللہ امرؤ القیس صاحب حفظہ اللہ تقریر کرنے آیا کرتے تھے، انہوں نے ایک کہاوت سنایا تھا کہ مولوی بھی ایک دوسرے کا گھمنڈ کرتے ہیں۔ کہا ایک گاؤں میں 2 مولوی ایک بوڑھی عورت کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے گئے، بوڑھی بہت چالاک تھی، پڑھی لکھی تھی پہلے زمانے کا، ایک مولوی وضو کر کے پہلے مسجد نکل گئے، ایک وضو کر رہے تھے تو یہ بوڑھی پوچھ رہی تھی کہ آپ دونوں میں بیٹا زیادہ حدیث و قرآن کے کون جانکار ہے؟ تو جو وضو کر رہے تھے کہا کہ جو جانتا ہوں میں ہی جانتا ہوں، اور جو نماز پڑھنے پہلے گئے وہ تو ایک گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ نماز پڑھ کے پہلے چلے آئے اور یہ مولانا نماز پڑھنے چلے گئے، پھر بوڑھی آ کے پوچھ رہی ہے کہ بیٹا آپ دونوں مولانا جو ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو آپ دونوں میں بڑے مولانا زیادہ جانکار کون ہیں؟ تو کہا جو گیا نماز پڑھنے ابھی وہ تو ایک بیل ہے، وہ تو ایک گورو ہے، جو جانتے ہیں نہیں جانتے۔ بوڑھی بہت چالاک تھی، بوڑھی نے دونوں کو کھانا پیش کیا، ایک کو گھوڑا اور پانی پیش کیا اور ایک کو گھاس کاٹ کر کے اس کی کٹی بنا کے پیش کیا۔ دونوں مولانا غصے سے چراغپا ہو گئے کہ بدتمیزی ہے، دعوت دے کر کے یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ، یہ انسان کا کھانا ہے۔ کہا بیٹا غلطی میری نہیں، غلطی آپ کی ہے، آپ دونوں نے کہا کہ یہ گدھا ہے
اور انہوں نے کہا کہ یہ گورو ہے، بیل ہے، تو ہمارے یہاں گدھا یہی کھاتے ہیں اور بیل یہی کھاتا ہے۔ یہ سن کر کے دونوں مولانا شرمندہ ہوئے، بوڑھی سے معافی مانگے۔ بوڑھی اور اچھا کھانا تیار رکھی تھی، پلاؤ بریانی جو کھلانا تھا کھلا دی، اور اس کے بعد کہا کہ آئندہ سے کبر مت کرو۔ تو عالم کی صفات، ایک مشہور تابعی ابو حازم نے بتایا ہے کہ عالم وہ ہے کہ اپنے سے کمتر، کم جانکار مولوی کی تحقیر نہ کرے، ان کی حقارت نہ کرے، اور دوسری بات کہ کوئی زیادہ جانکار ہے تو ان کی حسد نہ کرے۔ تیسری صفات انہوں نے یہ بتایا کہ ہر آدمی سے کھندا پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے ملے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب نیم ہے کہ انسان تکبر نہ کرے۔ تو اس کے لیے آج نئے نئے مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمارے مولانا مقبول حسین نظامی صاحب حفظہ اللہ کی طرح بزرگ عالم پہلے زمانے کے ہیں، وہ لوگ امام رہ چکے امام ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے، نیا مولوی پڑھ کے آئے گا اور بول دے گا کہ بڈھا کو کیا آتا ہے، سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں بدتمیزی؟ حالانکہ غلط ہے۔ کچھ بھی نہ جانے تو عمر کا خیال کرتے ہوئے ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کی عزت کرنی ہوگی۔ اس طرح خاندانی حسب نسب کہ ہمارے خاندان میں سب سندر ہے، سب ہیرو لوگوں کی طرح ہے، فلاں خاندان تو کالے کلوٹ ہے، یہ سب کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی ہے، پورے دیش کا پردھان منتری ہے۔ حضرت عمر ایک کرسی میں بیٹھے ہیں، سامنے کالا کلوٹ غلام خاندان کے حضرت بلال تشریف لائی۔ بلال کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی۔ عمر کون تھے؟ قریشی خاندان کے تھے۔ عمر کون تھے؟ دیش کا خلیفۃ المسلمین تھے، دیش کا پردھان منتری تھے، اور ایک بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دی۔ حضرت بلال زاروں قطار رونے لگے کہ امیر المومنین مجھ جیسے آدمی کو دیکھ کر آپ نے کرسی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال تم کالے ہو، بلال تم غلام خاندان کا ہو بلال، لیکن جب جنت میں نبی کو جنت دکھایا گیا تھا معراج میں، تو نبی کائنات نے کسی بھی جوتے کی آواز نہیں سنا، بلال تمہاری جوتے کی آواز نبی جنت میں سن کے آئی۔ پروجیکٹر والے سے گزارش ہے کہ اسٹیج تک آنے کی زحمت کریں۔ جو حضرات اسٹیج کے دائیں جانب کھڑے ہیں ان حضرات سے میری گزارش ہوگی، چونکہ وہ راستہ بھی ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں آنا جانا کرتی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے بہت جگہ ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ رضاکار حضرات سامعین کو بیٹھانے کی زحمت کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تکبر گھمنڈ کسی چیز کی نہیں کرنی چاہیے انسان، نہ دولت کی نہ خوبصورتی کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا ایک چینل ہے، اس میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی شکایت کیا کہتے ہیں اس میں؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناانصاف ہے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ دیکھیے ایک آدمی کو کروڑ پتی بنا دیا، 10 منزلہ مکان ہے، اس کے بغل میں ایک غریب کا گھر ہے جس میں اوپر میں کھپرا میسر مل جائے، تو اللہ غلط نہیں کر رہا ہے؟ حالانکہ غلط نہیں کیا اللہ نے، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں اللہ غلط کر رہا ہے۔ ایک لوگوں کو خوبصورت بنایا، کچھ لوگوں کو لنگڑا بنا دیا، کسی کو پولیو مار دیا، کسی کو کانا بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، تو اللہ غلط کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پوری انسانیت کو، پوری دنیا والوں کو ارب پتی بنا دیتا، اگر میں چاہتا تو پوری دنیا والوں کو جنت کے غلمان کی طرح، جنت کے حورین کی طرح خوبصورت بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا ایگزام لے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم کر دیا ہے کہ مالدار ہو کے تم فرعون تو نہیں بن رہے ہو، قارون تو نہیں بن رہے ہو، اور تم غریب بن کے بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے ہو۔ اللہ ایگزام لینے کے لیے، سب کو جانچنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ نے دولت دیا ہے، دولت کی گھمنڈ نہ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی کی گھمنڈ مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدصورت سے بدصورت لڑکی کو بھی بہو بنا لیا جاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ آج اگر تھوڑی رنگ کالی ہو جائے تو اس بیٹی کے باپ کو
بیٹی بیچنا، اس بیٹی کا شادی کرانا بہت مشکل کام ہے کہ نہیں؟ آج تو شادی بیاہ میں آپ کی کھیڑیا ہاٹ کی دلالی کی طرح دلالی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ دلالی کرنا نیکی کا کام ہے بغیر پیسے کے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں میں نے بچوالا ہو کر کے، دلال ہو کر کے ایک حساب کا ادھر کی بات ادھر کہہ کر کے آپ کی بیٹی کی شادی کرا دی، لیکن ہم نے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ لڑکی کے باپ نے ایک لنگی ایک کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا یا لڑکے کے باپ نے دے دیا، وہ الگ معاملہ، لیکن ہم نے کچھ مانگا نہیں، تو ہمارا مقام جنت میں بہت اونچا ہوگا۔ لیکن ہم نے پہلے ہی کہہ دیا 10,000 روپیہ لیں گے دلالی فیس، جیسے کھڑیا ہاٹ میں دلالی ہے، گائے بھینس بیل پہ دلالی ہے۔ میرے بھائی آپ سن کے حیرت نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہوں گے، امام کائنات نے فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنت سمسار، دلال، دلالی کی کمائی کھانے والا، دلالی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں سمجھنے کی بات ہے، حضور کے دور میں تکبر نہیں، کوئی کبر نہیں۔ ایک کالے کلوٹ صحابی تشریف لاتے ہیں کہ آقا پورے علاقے میں کوئی ہم کو داماد بنانے کے لیے تیار نہیں، کوئی لڑکی پسند نہیں کرتی ہے، اتنا کالا میرا چہرہ، منہ میں چیچک کا داغ ہے، دانت بھی بڑی بڑی ہے، اللہ کے رسول میں کیا کرو؟ نبی کائنات نے ایک رکا لکھ کے بھیج دیا، فلاں سیٹ کے گھر میں نکاح کا پیغام لے کے جاؤ اور کہو کہ شادی کا پیغام لے کے آیا۔ چلے گئے، وہ بیٹھے ہیں، سیٹ باہر نکلے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی لڑکی کیوں نکاح کا پیغام دینے کے لیے۔ وہ آدمی ناراض ہو گئے کہ تم نے اپنے چہرہ آئینے میں دیکھا ہے، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہوشیار ہے، اب تم جیسے آدمی سے میں شادی کراؤں گا؟ یہاں سے اٹھ کے بھاگو، بھگا رہے ہیں باپ۔ لیکن میرے دوستو، اس زمانے میں باپوں نے بیٹیوں کی تربیت کیسے دیا تھا ذرا غور کرو۔ لڑکی باہر نکلتی ہے، ہوشیار خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے، نکل کے کہتے کہ ابا آپ کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ میں چیچک کا داغ ہے، لیکن اس کو بھیجنے والا آمنہ کا لگتے جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے مجھے اس لڑکا سے رشتہ منظور ہے۔ کیسی بیٹی بنائی، کیسی تربیت دی بیٹی کو کہ وہ کالی کلوٹ لڑکا سے وہ خوبصورت لڑکی شادی کے لیے تیار ہے۔ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں غیر مسلم کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کورٹ میرج کرا لیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ آج ہماری معاشرے میں ہم نے تربیت صحیح سے نہیں دیا ہے، آج ہم نے تکبر اور گھمنڈ کو اپنا لیا ہے۔ ذرا غور کرو، لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے، کوئی گھر پہ تیار نہیں ہے، لڑکی خود اس لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، کہا اس کالے کلوٹ لڑکا سے مجھے رشتہ منظور ہے۔ میری بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے 3 بیٹی کو پالا پوچھا اور بہتر طریقے سے اس کو اچھے گھرانے پہ شادی کرا دی، تو اس بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ میرے بھائی، بیٹی کو اتنا اونچا مقام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے تکبر کبر سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک لڑکا آگے سلام کرتے ہیں، کہا حضور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مہم کو چھوڑ کے ایک معمولی لڑکے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک پاگل پن کر کے بوڑھی عورت تھی، وہ بھی نبی کو بلا کے بات کرنا چاہی، اور کوئی ہوتے کہا یہ پاگل بوڑھی عورت ہے، ہم اتنے بڑے مولانا سیٹ ہیں، ہم ان سے بات کرنے جائیں گے؟ لیکن قربان جائیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل بوڑھی سے بھی کنارہ کش ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی خوبصورت ہے۔ یہ کون ابو درداء ہے؟ جب مشرک تھا، جب غیر مسلم تھا، تو حضرت ابو درداء نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، لیکن نبی کائنات نے جب 3 بیٹی کے باپ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو دونوں صحابی رونے لگے۔ اب تو اسلام لا چکے ہیں، حضرت ابو درداء رونے لگے، حضرت قیس بن عاصم رونے لگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے آقا جب میں مشرک تھا، اے آقا جب میں ہندو تھا، جب میں زمانے جاہلیت میں تھا تو اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج اپنی بیٹی کے باپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء کے گھر میں نکاح کا پیغام لے کے امیر معاویہ تشریف لائے۔ امیر معاویہ کون تھے؟ دیش کا بادشاہ تھے، اور ان کا بیٹا
यजीद के छोटे भाई से निकाह का पैगाम लेके अबू दरदा की दूसरी बेटी के पास। अबू दरदा बैठे हैं घर में, देखा घर में बादशाह आ चुके हैं। जो उस जमाने में सिस्टम था मेहमानदारी का, किया। कहा क्यों आए हो? कहा आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए। हमारा आप होते तो खुश हो जाते कि हमारी बेटी खूबसूरत, हम गरीब आदमी हैं, देश का बादशाह MP MLA अपने बेटे से रिश्ता लेके आया है, क्या खुशी का कहना। हजरत अबू दरदा कहते हैं अमीर अल-मोमिनीन, अमीर माविया, आपके बेटा से मैं शादी कराने के लिए कभी भी तैयार हूं। कहा किससे शादी कराओगे? कहा मैंने अपनी बेटी से शादी कराने के लिए गांव के एक गरीब मजदूर लड़का जिसके पास खाने का कुछ नहीं है, रोजाना जंगल में जलावन काट के लाता है, गट्ठर बना के बाजार में बेचता है, एक टाइम का चावल आटा खरीद के घर में जाके खाता है। इस गरीब से अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह कराने का अज़म कर लिया है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री अमीर माविया, तुम वापस जाओ, कोई दूसरी जगह में लड़की तलाश। आज है कोई बेटी का बाप कि बेटी पागल ना हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, मालदार हो, और आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हो? रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। किसी की बेटी वाले का भी घमंड, बेटी के बाप का भी घमंड है, लेकिन नहीं, बेटी MBBS कर रही है, बेटी का जोड़ा नहीं मिल रहा है। खबर मिल रही है कि बेटी राजपूत गैर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज पटना में करा ली। मेरे भाई, इतना काट छाट मत करो कि ये काला है, ये गोरा है, ये बेकार है। मेरे भाई, ये तकब्बुर ना करो, दौलत की घमंडी ना करो, ये दौलत का घमंड मत करो। ये दौलत कोई चीज नहीं है, ये बेकार है, ये कई दिन की जिंदगी है। इसलिए आप तकब्बुर को बाला इताक रख करके अपने ईमान को मजबूत कीजिए और ये समझिए कि हम तकब्बुर को करीब तक आने नहीं देंगे और अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। देखा आपने, नबी के प्यारे नाती हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हुसैन से नबी को इतनी मोहब्बत थी मेरे भाई। हजरत हुसैन नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू कह रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। नबी मिंबर से उतर के मस्जिद के बाहर चले गए, हजरत हुसैन को गोद में लेके जुमा का खुतबा दिया था। ये हुसैन है, इतनी प्यार है कि हजरत हुसैन को लेके नबी इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। जमात में जब नबी रुकू सजदे में जाते तो हुसैन को बाएं तरफ रख देते थे, जब सजदे से उठ के क़िरात करने लगते फिर हजरत हुसैन को गोद में उठा लेते थे। इतनी मोहब्बत हजरत हुसैन से। लेकिन हुसैन की तरबियत देखिए, यही छोटा बच्चा हजरत हुसैन चल रहे हैं हबुआ बांधकर, जिसको हम लोग बंगला ज़बान में कहते हैं हम गुड़ा में चलना, चल रहे हैं। चलते चलते हजरत हुसैन सबके का एक खजूर उठा के मुंह पे डाल दिया। नबी दौड़ते हुए उठ के आए, हजरत हुसैन की हलक में अपनी उंगलियां आप अपने दस्ते मुबारक को डाल कर कहा, हुसैन उल्टी कर दो। बुखारी का लफ्ज है, हजरत हुसैन ने कहा था, नबी ने कहा था हुसैन को, हश हुसैन उगल दो। और सही मुस्लिम की हदीस में है, नबी ने 3 मरतबा बताया, कब कब हुसैन उगल दो। आले रसूल के लिए सदका हलाल नहीं है, सदका औसकुन नास है, मैलो कुचेल है। जिस सदके को खाने के लिए आज हम उलामा से लेकर के जोहला तक भीड़ लगाए हैं, कहा सदका मैलो कुचेल है ये लोगों का। जिस तरह किसी को फोड़ा फुंसी पीप हो जाए और सबको निचोड़ के कितनी गंदी चीजें हैं, यही सदका है। नबी ने सदका औसकुन नास कहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी कायनात अपने नाती हजरत हुसैन को बेहतर तरबियत दे रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं है। एक नबी का खिलाफ दुश्मन आदमी नबी से मिलने के लिए आ गए। सही मुस्लिम और बुखारी की रवायत में मौजूद है कि वो मुलाकात करने के लिए आ गए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इनसे मिले, खंदा पेशानी से मिले। अम्मा आयशा उस मेहमान के जाने के बाद कहने लगी कि आका, ये तो आपका दुश्मन है जानी, और आप इससे मुस्कुराते ही मिलते हैं। तो नबी कायनात ने कहा, आयशा मुझको अल्लाह ने फज़्ज़ल गलीज़ बदखुल्क बनाकर नहीं भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं अपने दुश्मनों से भी खंदा पेशानी से मिलता हूँ। मेरे भाई, कुछ लोग हैं कहते हैं हम कम बोलते हैं, कम बोलने के चलते किसी का सलाम का जवाब ही नहीं देते। मौलवी में भी इख्तिलाफ है, नदवी है तो सलफी से मेल नहीं, सलफी है तो मदनी से मेल नहीं, मदनी है तो सनाबली से मेल नहीं। अरे दूसरे मसलक जाने दीजिए। और वो है ताज्जुब की बात है मेरे भाई, हम सबका मशरब मसलक एक है, हमको इख्तिलाफ की क्या बात है? हम ही तकब्बुर करेंगे तो हमारा हशर नस्ल क्या होगा? हजरत उस्मान गनी
के पास से हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे ना, उमर का अस्सलाम वालेकुम, हजरत उस्मान गनी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आए। जब हजरत उमर और नबी हजरत उस्मान के पास गए तो हजरत उस्मान ने जवाब दिया कि कसम खुदा की मैं उमर आपका सलाम मैं सुना नहीं था, मैं कब्रिस्तान से आया था और कब्र की याद में मैं रो रहा था कि कब्र आखिरत की पहला मंजिल है, यहाँ जो पास हो जाएगा हर जगह में पास हो जाएगा, इसलिए कब्र को देख के मैं रो रहा था। मेरे भाई, इन लोगों में बदगुमानी होती तो फौरन खत्म कर दिया जाता। किसी किसी की तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे भाई, आज हम तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, और घमंड तकब्बुर से हम सबको बचे रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आलिम हो या कुछ भी हो या आम पब्लिक हो, एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए, एक दूसरे से खंदा पेशानी से मिले, मुस्कुराते ही मिलना भी सदका है। ये मोमिन की पहचान है कि हम एक दूसरे से मिले, किसी से तकब्बुर ना करें। सलाम का नबी ने आदाब बता दिया है कि आप अगर पैदल हैं, आप दूसरा साइकिल से है तो साइकिल वाले को पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। अगर आप साइकिल से हैं, दूसरा मोटरसाइकिल से है तो मोटरसाइकिल वाले पर वाजिब है कि पहले अस्सलाम वालेकुम बोले। आओ, सलाम सिर्फ जान पहचान लोगों को ना दे, अगर आपको देखने में मुसलमान लगता है तो उनको सलाम करें। बुखारी की हदीस से नबी ने फरमाया, इन्न मिन अशरातिस सअते अल्लाह युसल्लिमु रजुल और रजुला इल्ला मा यारिफ बिही, रवाहुल बुखारी। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है कि नबी कायनात ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि इंसान जाने पहचाने लोगों को अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। हालांकि सलाम सबको कहना चाहिए। मेरे भाई, टाइम खत्म है, मुकर्रिर ज्यादा है और मुअज़्ज़ज़ मुकर्रिर जिनको 12 बजे के बाद दिया जाता है उनको अभी लेना पड़ा, क्योंकि वो 10 बजे तक निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं इलाकाई आदमी हूँ और आपके सामने आता रहूँगा। मैं आपके सामने मोटी चंद बातें बताने की जसारत की है। अल किब्रिया और हिदाई, अल्लाह ने कहा घमंड मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है, तुम तकब्बुर नहीं करो। इसलिए हम तकब्बुर, घमंड खूबसूरती का ना करें, हम तकब्बुर दौलत का ना करें, हम तकब्बुर इल्म का ना करें, कोई चीज का ना करें। नहीं तो ये तकब्बुर आपको ले डूबेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। इसलिए घमंड ना करें, लोगों से मुस्कुराते मिले। आप अरबपति हैं, एक फकीर मर्द या एक फकीरनी औरत आई है, आप उनसे भी खंदा पेशानी से मिले, उनको पता ही ना चले कि अरबपति इंसान है। ये ईमान का तकाजा है, ये मोमिन का तकाजा है। अरब का बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आलिमों के पास फतवा पूछने के लिए चले जाया करते थे। कहते हैं कि किसी आलिम को फतवा लेने के लिए बुलाना मुनासिब नहीं है, ये आदाब के खिलाफ है कि मैं फतवे के लिए आलिम को बुलाऊं, बल्कि आलिम के घर जाके फतवा पूछते थे। पूरे देश का बादशाह इमामुल खादिमुल हरमैन शरीफैन जनाब शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा ईमान बनाइए, मजबूत बनाइए और तकब्बुर घमंड को छोड़ के भाईचारगी और एक दूसरे से मोहब्बत का बर्ताव करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब और कामराह हो जाएगा। मेरी भाई, आपको बहुत कम टाइम में एक अहम पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि आप तकब्बुर ना करें। आलिम हो, जाहिल हो, स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे हो, थाने के दरोगा हो, एसपी डीएसपी हो, जज हो अदालत के, लेकिन याद रखना, अगर आपने कुरान और सुन्नत को छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे, स्पेन और कुस्तुनतुनिया के मुसलमानों की तरह। इसलिए हम तमाम चीज हासिल करें, लेकिन इनके साथ साथ हम तकब्बुर को बालाई ताक रख करके हम नरमी इख्तियार करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दिया है अखलाक हसना को, उसका अपनाएं और इसका कोशिश करें कि अल्लाह ताला घमंड करने वाले को पसंद नहीं करते। हम तकब्बुर नहीं करेंगे, हर कस और नाकस मजदूर, काले गोरी, गरीब अमीर, सबसे मिलेंगे, सबको बेहतर से बेहतर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।